نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو صرف واقعہ نہیں، ایک سبق ہے، ایک چنگاڑ ہے جو ہر غافل دل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایک نوجوان تھا، ماں کا اکلوتا بیٹا۔ ماں نے اسے پالا، بڑا کیا، نازوں سے زندگی گزارنے دی، مگر جب وہ جوان ہوا تو ماں کی باتیں اس کے لیے بوجھ بن گئی۔ دن رات ماں سمجھاتی، بیٹا نماز پڑھا کر، دنیا دھوکہ ہے، اللہ کو یاد کر، مگر وہ ہنستا، ٹال دیتا اور کہتا، امی ابھی میں جوان ہوں، ابھی بہت وقت ہے۔ لیکن وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ایک رات وہ دوستوں کے ساتھ نکلا، ہنسی مذاق، گانے، غفلت۔ راستے میں اس کی بائک کو ایک ٹرک نے ٹکر مار دی۔ لوگوں نے چیخا، جلدی اسپتال لے چلو۔ اسے اسپتال لایا گیا، زخموں سے چور تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، زندگی کے صرف چند لمحے باقی ہے۔ ماں کو بلایا گیا۔ ماں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا ایک بار کلمہ پڑھ لو، ایک بار، صرف ایک بار پڑھ لو۔ لیکن اس کے ہونٹ بند ہو چکے تھے۔ وہ آنکھوں سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ماں چیختی رہی، لیکن بیٹا دنیا سے جا چکا تھا۔ بغیر کلمہ کے، بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ عبرت کا مقام ہے۔ کیا ہم بھی اسی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہمیں بھی لگتا ہے کہ ابھی وقت ہے؟ یاد رکھو، موت دروازہ کھٹکھٹا کر نہیں آتی، وہ چھین لیتی ہے۔ جوانی، صحت، خواب، سب کچھ صرف ایک کفن چھوڑ کر ہر چیز چھین لی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، ماں باپ کی خدمت کریں اور زندگی کو اس طرح گزاریں جیسے کل موت آ سکتی ہے، ابھی موت آ سکتی ہے۔ اور عبادت بھی اسی نیت سے کریں کہ یہ ہماری آخری عبادت ہے، یہ ہمارا آخری روزہ ہے، یہ ہماری آخری نماز ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، موت کبھی مہلت نہیں دیتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔